بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سامان سفر جمع کرو اور یاد رکھو کہ بہترین سامان تقوی ہے۔ مجھ سے ڈرتے رہنا اے صاحبان عقل۔ سورہ بقرہ، کلام پروردگار، ارشاد ربانی، مسلسل 5 دن سے ہمارا موضوع اسی کے حوالے سے وہ سامان سفر تھا جو سب سے زیادہ قبر اور قیامت میں کام آتا۔ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو صرف قبر و قیامت میں کام آتا، نہیں، یہ سب سے زیادہ قبر و قیامت میں کام آتا، ورنہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس دنیا میں بھی قدم قدم پہ ہماری مدد کرتی ہیں۔ آج ہمارے بے شمار مسائل اس لیے بھی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم بھلا گئے ہیں، ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ ہمارے خیال میں نماز ہو تو وہ قیامت میں فائدہ پہنچا سکے گی، اس کی وہ برکتیں ہم بھول گئے کہ جو دنیا کے حوالے سے ہیں۔ ہمارے حساب سے زکوٰۃ و خمس کی ادائیگی ہو، وہ ہمیں ادھار کا سودا لگتا کہ جی سالوں کے بعد کہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ ہم بھول گئے کہ یہ ساری نیکیاں اس دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہیں۔ ایک قاعدہ کلی اس مجلس کے شروع میں بیان کر کے پھر اپنے موضوع کو کل رات ہی کی گفتگو سے آگے بڑھاؤں، اور وہ قاعدہ کلی یہ کہ اس سلسلہ مجالس کے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، باقاعدہ نمبر دے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، یہ جتنی چیزیں جو آخری مجلس یعنی 20ویں کی مجلس تک بیان ہوں گی، الگ سے اس پر میں نے یہ تحقیق بھی کی کہ ان میں سے ہر بات کے ساتھ 3 وعدے معصومین کے ہیں۔ اب میں بار بار اسے دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب تک جتنی باتیں آئی ہیں اور مزید جو آتی رہیں گی آخری مجلس تک، پہلا وعدہ یہ کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی عمر میں برکت لانے والی ہیں۔ عمر میں برکت۔ اس سے پہلے جو مجالس کا سلسلہ چل رہا، یعنی اس مجلس کے وقت سے پہلے، وہاں پہ اتفاق سے آج ایک اور حوالے سے یہ لفظ آ گیا تھا، عمر کی برکت، جس کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ اتنی طولانی عمر دے گا کہ انسان اپنی اولاد کی کم سے کم خوشیاں دیکھ لے۔ موت تو برحق، لیکن ایک ایسی موت ہوتی ہے کہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیمی آ گئی، اور ایسی یتیمی کہ ہر ایک کے آگے ہمارے بچوں کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا۔ شاید ہی کوئی غیرت مند باپ یا محبت کرنے والی ماں یہ برداشت کرے کہ اس کے بچے اس طرح سے رولتے پھرے، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو ایسے وقت میں موت دلوا دیتے ہیں کہ جب ان کی اولاد کے سامنے بھی یہ پریشانی آتی۔ وہ تذکرہ تھا یہاں سے پہلے کی مجلس۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی جو انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتی۔ اس برکت میں پھر صحت کا مسئلہ بھی آ گیا، بات بہت طویل ہو جائے گی۔ 3 وعدے اس پوری فہرست کے حوالے سے جو آپ سن رہے ہیں۔ دوسرا وعدہ، دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ ہماری دعائیں ہماری زبان سے نکلتی تو ہیں، مگر یہ گارنٹی کیسے کہ وہاں تک پہنچ بھی پائیں گی کہ نہیں پہنچ پائیں گی؟ یہ جو نیکیوں کا بیان آپ سن رہے ہیں، ہر نیکی وہ ہے جو دعا کی طاقت میں اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ دعا کو وہاں تک پہنچاتی ہے کہ جہاں دعا قبول ہو جائے۔ اور تیسرا اصول، روزگار اور رزق میں انسان کی برکت بڑھ جاتی۔ جتنی چیزیں بیان ہوئی، جو آج بیان ہو رہی ہیں اور جو انشاءاللہ کل سے لے کے آخر تک آئیں گے، قبر
اور قیامت کے حوالے سے موضوع چل رہا، مگر یہ نہ سمجھیے کہ یہ سارا موضوع ادھار کا ہے، اور آپ یہ بورڈ دیکھ دیکھ کے ادھار کو اپنے ذہن سے نکال چکے ہوں، جو اکثر دکانوں پہ لگا ہوتا ہے کہ ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ قبر و قیامت تو ادھار کی بات، اور ہم کو شرمندہ ہونا نہیں ہے، اس لیے اس موضوع کا ہم سے کیا تعلق۔ جس علاقے میں آپ ہیں یہاں تو ہر چیز کریڈٹ پر اور کریڈٹ کارڈ پہ چلتی، لیکن یہ نیکیاں نقد بھی ہیں۔ آج آپ کی روزی میں برکت لانے والی، آج آپ کی عمر میں برکت لانے والی، آج آپ کی دعاؤں کو قبول کروانے والی، لیکن اصل موضوع بہرحال قبر اور قیامت، اس کے حالات نہیں، ورنہ تو اتنا مجمع بھی مجھے نہ ملتا۔ وہاں کام آنے والی نیکیاں، تیسری نیکی کا بیان چل رہا تھا۔ گرچہ کراچی میں نے اس تیسری نیکی پر پورا ایک اشرا پڑھا ہے، صدقہ بظاہر 10 منٹ میں مکمل ہو جانے والا موضوع، مگر اس کے اتنے سارے پہلو ہیں کہ پورا ایک اشرا۔ اور اگر علامہ مجلسی کی یہ کتاب آپ کو مل سکے، جو پہلے تو ناپید تھی اب حال میں دوبارہ چھاپی گئی، عین الحیات، اس میں بھی صدقے کے حوالے سے کم آپ کو 150 صفحے کا بیان ملے گا، مگر میرے موضوع میں کیونکہ اتنی ساری باتیں پہلے سے ہیں، تیاری کر کے آیا تھا کہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ باتیں رہ نہ جائیں، اس لیے فقط ایک جملہ بیان کر کے میں چوتھی چیز پہ جا رہا ہوں۔ اور ابھی سے یہ کہہ دوں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں چوتھی چیز کو تیسری چیز سمجھتے ہیں، جبکہ دو الگ الگ باتیں ہیں، مگر ٹھہر جائیے۔ آخری مسئلہ یہ، شیطان بھلا کبھی یہ برداشت کر سکے کہ کوئی مومن عذاب خدا سے محفوظ رہے؟ اس نے کہا کہ اگر مجھ پر عذاب خدا آیا تو میں تجھے بھی نہ بخشوں گا، ہم سے کہا، اور آج نہیں کہا، جس دن اللہ کے دربار سے اس کو دھکے دے کے نکالا جا رہا تھا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، قیامت تک کے لیے تو راندہ درگاہ۔ تو کیا کہہ کر گیا؟ خدا بندہ مجھے نکال رہا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا، جو حشر میرا ہوا وہ ہر ایک کا کراؤں گا۔ چنانچہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی ایسی نیکی ملے جو عذاب خدا کو روک دے، وہ چاہتا ہے ہم پر عذاب آئے، روکنے والی نیکیوں سے ہمیں دور کرتا۔ چنانچہ خاص صدقے کے حوالے سے بھی خود شیطان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہوں، ایک جب کوئی مومن صدقہ دیتا، اور دو جو پانچویں چیز ہے اور آج کی مجلس میں آ رہی، جب کوئی مومن نماز پڑھتا۔ وہ بات کا موضوع ہے، آج ہی کا موضوع ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ اب شیطان جب یہ دیکھے کہ نہیں بھائی فلاں مومن ہر ممکن کوشش کے باوجود میرے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ صحیح راستے پہ چلا گیا، تو اب شیطان دوسرے انداز سے حملہ کرتا، اچھا یہ نماز پڑھ رہا تو اب ایسا کرو کہ اس کی ساری نماز پڑھے بھی یہ اور بیکار ہو جائے، اچھا یہ حج پہ جا رہا اور اپنی ساری زندگی کے گناہ معاف کرا کے لائے گا، ایسا حج اس کو کرواؤ کہ خرچہ بھی ہو، زحمت بھی ہو، اور پتہ چلے کہ حج میں سے اسے کچھ نہ ملا، اچھا یہ صدقہ دے رہا تو اب ایسا کراؤ کہ یہ صدقہ دے بھی اور اسے صدقے کا فائدہ نہ ملے۔ جیسے ہم نماز پڑھیں اور بغیر وضو کے، ہم نماز پڑھیں اور بغیر قبلے کے محنت بھی کر رہے ہیں، زحمت بھی اٹھا رہے ہیں، اور غلط عبادتیں بھی ہم کر رہے ہیں، اسی طرح سے صدقے کے حوالے سے شیطان ہم سے ٹیکنیکل غلطی کراتا، اس کا بیان ضروری۔ آپ کو یہ تو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کو قبر میں فائدہ پہنچائے گی، لیکن طریقہ تو صحیح ہو، اور وہ ایک مختصر سی بات قبر کے حوالے سے کل میں کہہ چکا ہوں، اس رات کو صدقہ دیں جس رات کو مردہ قبر میں جا رہا، ورنہ وہ صدقہ جو بعد میں دیا جائے فائدہ دے گا لیکن پورا فائدہ نہیں دے گا، مگر زندگی میں جو آپ صدقہ دیتے ہیں اپنے رد بلا کے لیے،
اس میں ایک بہت ہی اہم غلطی کا خیال رکھیے گا. صدقہ جس وقت غریب کے ہاتھ میں پہنچتا اس وقت وہ صدقہ بنتا. صدقہ ہم اپنی جیب سے پیسے نکالے یہ صدقہ نہیں. جب غریب اسے اپنے قبضے میں لے تو یہ صدقہ. چنانچہ تمام مراجع کرام کے رسالے میں جملہ ملے گا اس صدقے میں وَيَشْتَرِطُ فِيهِ الْقَبْض. قبضہ ضروری ہے. سامنے والا غریب جب تک کہ نہیں لے گا وہ صدقہ نہیں. ہمارے یہاں ایک رواج یہ چل رہا کہ لوگ گھر میں ایک صندوق رکھ دیا, چھوٹا سا باکس, الماری کا کوئی خانہ, کوئی دراز, روزانہ صبح صدقہ نکالتے ہیں 1 درہم مثلا, اس میں ڈال دیا. مہینے بھر کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد ایک اچھی خاصی رقم بنی, 40 درہم 50 درہم, تو کسی غریب کو دیا. یہ صدقہ نہیں ہے. یہ صدقہ بنے گا فقط اس دن کا جس دن غریب کو دیا گیا. اگر آپ پہلی تاریخ سے روزانہ صدقہ نکالتے ہیں اور ہر مہینے کی 30 تاریخ کو غریب کو پہنچاتے ہیں تو 30ویں تاریخ کی بلائیں تو یہ صدقہ روکے گا, کیونکہ یہ اس دن کا صدقہ. مگر پہلی سے لے کے 29 تک یہ صدقہ بنا ہی نہیں. صدقہ پھر عرض کر دو, پیسے نکالنے کا نام نہیں. صدقہ غریب کے ہاتھ میں پیسے پہنچانے کا نام. لوگ کہتے ہیں واہ یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا بہت ہی آسان مثال. ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا کہ فلاں بیماری روزانہ ایک ٹیبلٹ کھائیے. آپ نے کہا میں روزانہ کیوں کھاؤں, 30 تاریخ کو اکٹھا میں 30 گولیاں کھا لوں گا. پہلے 29 دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور 30ویں دن بھی شاید فائدہ نہ ہو, الٹا نقصان ہو جائے ایک ساتھ 30 گولیاں کھانے کا. صدقہ دوا, غریب کی مدد کا ذریعہ نہیں. لوگ اصل میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ صدقہ غریب کی مدد کا ذریعہ ہے. نہیں, غریب کی مدد اس میں ضمناً ہوتی. اصل ہے یہ دوا, اور دوا اپنے طریقے سے استعمال کی جائے تب فائدہ ملتا. اب ایک سوال وہ یہ کہ پھر کیا طریقہ کہ صدقے کا فائدہ بھی مل جائے. پہلا تو بالکل واضح بات, روز کے روز صدقہ نکالے اور پہنچا دیں غریب کو. بلکہ ابھی جو ایک جملہ میں نے کہا اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. صدقے میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ غریب ہی کو دیا جائے. غریب کو دیں ثواب زیادہ, لیکن اگر غریب نہ ملے کسی کھاتے پیتے کو بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں. ہاں وہ آپ کو جوتے مارے اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی کہ آپ کسی سے کہیں جی آج میں آپ کو صدقہ دینے آ رہا ہوں, وہ الگ مسئلہ. لیکن یہ ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں ہیں اس کا نتیجہ. خیر اور بھی تو دوسرے طریقے ہیں, نمبر 2 اور نمبر 3 اور نمبر 4. مجھے معلوم ہے کہ آپ مسائل سننے نہیں آئے اور اسی لیے میں نے نماز کے مسئلے نہیں پڑھے, خمس کے مسئلے نہیں پڑھے. صدقے کا ایک مسئلہ فقط اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ صدقہ بیکار نہ ہو. کیوں؟ نماز نہ پڑھنے والے بھی ہمارے یہاں صدقہ دیتے ہیں, روزہ نہ رکھنے والے بھی ہمارے یہاں صدقہ دیتے ہیں. اب سنیے مختصر سے 3 طریقے. نمبر 1, غریب کے ہاتھ میں پہنچنا چاہیے, لیکن اگر غریب کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے, اس کو آپ دے دیں, وہ بھی غریب کہلائے گا, کیونکہ اسلام میں نمائندگی یا وکالت چلتی. کس کو نمائندہ بنا دیں, آپ خود نمائندہ بن جائیں. کوئی ایسا گھرانہ غریب, بیوہ کا, یتیم کا جس سے آپ کے تعلقات, آپ ان سے کہیں کہ بھائی روز کے روز میں 1 درہم نکالتا ہوں, پہنچانا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں, آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کی طرف سے میں اسے جمع کروں اور 3 مہینے کے بعد جب ایک بڑی رقم بنی تو آپ کو بھجواؤں. اگر وہ غریب گھرانہ کہے میں نے اجازت دی تو آپ ہو گئے اس کے نمائندے. اب آپ نے صدقہ نکالا اور اپنے پاس جمع کیا, آپ کی طرف سے چلا گیا, غریب کے نمائندے کے پاس آ گیا, ایسا ہے جیسے غریب کے پاس آ گیا, اور یہ صدقہ صحیح ہو گیا. دوسرا طریقہ وہ یہ کہ اگر یہ طریقہ ذرا مشکل ہو رہا, کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو پابند ہونا پڑے گا اسی آدمی کا جس سے آپ نے اجازت لی, دوسرا کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں اس پر تھوڑس جمع نہیں دیتی, اگر ہم اس سے نمائندگی لیں تو ہمیں اس سے جھکنا پڑے گا. یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا. تمام غریبوں کے نمائندے کا نام ہے امام, ان کی غیبت میں نائب امام,
اور نائب امام اپنے نمائندے آپ کے شہر میں بھیجتے ہیں. اگر کسی بھی مجتہد کے وکیل سے اجازت لے لی جائے تو مجتہد کے وکیل کو مجتہد کی طرف سے حق ہے، اور مجتہد کو اصل میں امام کی طرف سے حق ہے کہ وہ تمام غریبوں کی طرف سے آپ کو اختیار دے دے. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں مہینہ 2 مہینہ پیسے جمع کرنا چاہیں، نائب امام کے وکیل سے اجازت لے لیں، وہ اجازت دے دیں تو غریب کے پاس گئے بغیر آپ کا روزانہ والا پیسہ صحیح صدقہ ہے. اور تیسرا اور آخری مسئلہ جس کے بعد غالباً آپ کا صبر بھی جواب دینے والا، اور وہ یہ تیسرا ایک اور طریقہ اسلام میں، وہ یہ کہ صدقہ ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے قرضے کی نیت سے. اس سے ملتا جلتا مسئلہ یاد آ گیا. رمضان میں ایک مسئلہ آتا ہے فطرہ. شرعاً فطرہ واجب ہے چاند رات کو، لیکن ساری خریداری چاند رات سے پہلے ہو جاتی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے غریب کو چاند رات کو لے جا کے فطرہ دیا تو اتنا کم وقت ہوگا کہ شاید یہ اس بیچارے کے کسی کام بھی نہ آ سکے. چنانچہ فطرے کے بارے میں یہی مسئلہ پوچھا جاتا. علماء جو جواب دیتے ہیں وہ صدقے میں بھی چلتا. کیا کہتے ہیں علماء؟ کہ ٹھیک آپ چاند رات سے پہلے رمضان کے شروع میں بھی دے دیں، مگر اس کو قرضے کے نام سے دیں، اور چاند رات کو دل ہی دل میں یہ ایڈجسٹ کر لیں کہ میں نے فلاں غریب کو قرضہ دیا، میں اتنا فطرہ نکال کر اس قرضے میں ایڈجسٹ کر کے اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں. اور یہ بالکل صحیح ہو گیا. غریب کو وقت سے پہلے جب اس کی ضرورت تھی پیسہ بھی مل گیا اور آپ کا فطرہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہی طریقہ صدقے میں بھی چلتا کہ آپ کا اندازہ کہ 3 مہینے میں آپ 100 درہم صدقہ نکالتے ہیں. آپ نے پیشگی کسی غریب کو 100 درہم دے دی، کہا کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرضہ بعد میں ادا ہو جائے گا، فکر مند نہ ہونا. روزانہ اپنے دل میں نیت کی کہ وہ 100 درہم فلاں غریب پر باقی میرا قرضہ، 1 درہم میں نے اس میں سے معاف کیا بطور صدقہ. یہ پورا صدقہ بن گیا، اپنے سارے فائدے اور سارا ثواب لے کے آیا. دوسرے دن دوسرا درہم، تیسرے دن تیسرا درہم، اس طرح ایڈوانس میں قرضے کے نام پہ پیسے دے دیجیے. غالباً بہت زیادہ میں نے آپ کو بور کر دیا. چنانچہ یہ موضوع مکمل. اب اس سے پہلے کہ آج کا اصل موضوع چلے، مومنین کرام تھوڑے تھوڑے صحیح آ رہے ہیں اور تقریباً دروازے تک امام بارگاہ بھر چکا ہے، آگے جگہ ہے. ذرا زحمت آپ کریں تاکہ بعد والوں کو آسانی ہو. نیکی نمبر 4 یہ بہت مختصر رہے گی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ تیسری چیز سے ملتی جلتی ہے کہ بہت سے لوگ تو دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں. نمبر 4 یہ ذرا عجیب بات ہے عجیب، لیکن یکسانیت کی وجہ سے میں اس کو مختصر رکھتا ہوں، اور وہ ہے عقیقہ. ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے عقیقہ. 2 قاف اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے یہ لفظ کبھی گلے میں زیادہ اٹک جاتا، لیکن عقیقے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد صحیح معنوں میں ہمارے یہاں سمجھے ہی نہیں گئے. عقیقہ ہوتا بھی ہے تو بطور روایت، بطور رسم، بطور رواج، ایز اے ٹریڈیشن، مگر عقیقہ نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی رواج ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی ٹریڈیشن ہے، نہ کوئی خاندانی طریقہ. یہ اسلام کی طرف سے بتایا ہوا ایک ایسا حفاظت جان و مال و عزت کا طریقہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا. اور جو سب سے اہم جملہ مجھے کہنا وہ یہ کہ عقیقہ صدقہ نہیں ہے. کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ اسے صدقے ہی کی ایک قسم سمجھتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں بعض گھرانوں میں رواج ہے کہ عقیقے کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا، عقیقے کے گوشت کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا، اور بعض جگہ سادات کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سید پہ صدقہ حرام ہے تو عقیقہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی حرام. یہ سب ایک غلط فہمی سے دوسری اور دوسری سے تیسری غلط فہمی جنم لے رہی ہے. عقیقہ قطعاً صدقہ نہیں. دھوکہ اس لیے ہو رہا
کہ بعض اوقات بیمار کو صحت مند کرنے کے لیے حکم ہے کہ جانور کی جان اس کی طرف سے دو، اور ایک بکرا بیمار کی طرف سے بطور صدقہ دیا جاتا، تو خیال یہ آ گیا کہ اب ہر بکرا صدقہ ہوگا۔ ایسا تو نہیں، ایک بکرا بقرعید میں ذبح ہوتا، صدقہ تو نہیں، ایک بکرا حج میں ذبح ہوتا، صدقہ تو نہیں، ایک بکرا عمرے کی غلطیوں کے اوپر ذبح کرنا پڑتا، صدقہ تو نہیں۔ تو بکرا ذبح ہونا اگر بیمار کی صحت کے لیے، اور اس سے یہ خیال کر لیا جائے کہ اب جتنے بکرے ذبح ہوں گے سب وہ صدقہ، یہی غلط فہمی ہوگی جو ہمارے یہاں عقیقہ امام معصوم سے راوی نے کہا مولا، میں بہت مختصر جلدی 2-3 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، مولا پتا نہیں کیا ایسا لگ رہا کہ بیماریوں نے اور بلاؤں نے میرا گھر دیکھ لیا، ایک پریشانی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ امام نے فرمایا یہ بتا کہ کیا تیرا عقیقہ ہوا تھا؟ چونک کے کہا مولا میں سوال کیا کر رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے؟ ارے میرے گھر میں بے روزگاری، میرے گھر میں بیماری، میرے گھر میں پریشانی، میں اس کے لیے کوئی چیز پوچھنے آیا ہوں، اور آپ دریافت کر رہے ہیں بچپنے میں کیا ہوا؟ امام نے کہا تجھے نہیں معلوم، کلو مولود مرتہن بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ گروی رکھا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے سے، جب تک کہ عقیقہ نہیں کرو گے سمجھو وہ اس بیماریوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ کہا مولا میں 65 سال کا بڈھا، دیکھیے الفاظ میرے ہیں مفہوم امام۔ اب کہا کہ ہاں اگر عقیقہ نہیں ہوا تو مرتے دم تک جب تمہیں یاد آ جائے عقیقہ کرواؤ، حتیٰ یہ کہ جو بچہ 7 دن کا ہو کے مر جائے، بچہ تو معصوم ہے، اور اگر مومن کا بچہ، تو امام فرماتے ہیں کہ مومن کے بچے کو ہماری دادی فاطمہ زہرا جنت میں پالتی ہے، وہ ہمارے پاس۔ مومن کے نابالغ بچے ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہماری دادی ان کی پرورش کرتی، چاہے کسی سید کا بچہ ہو چاہے کسی امتی کا بچہ ہو۔ مگر امام نے کہا 7 دن کا ہو کے مرے، اس مر بھی گیا، کہاں چلا گیا؟ دوسری دنیا میں، قبر، آخرت میں، برزخ کا، اس کا بھی صدقہ کرواؤ، اس لیے کہ 7 دن تک تو ٹھیک، اس کے بعد والے بچہ اپنے عقیقے سے اپنے قبر میں فائدہ اٹھائے گا۔ حدیث، دوسری حدیث، راوی نے کہا مولا ہمارے علاقے میں جانور نہیں مل رہا، اگر ہم عقیقے کے بکرے کے پیسے راہ خدا میں صدقہ کر دیں، صاف حدیث ہے کہ یہ صدقہ نہیں، راوی نے کہا صدقہ کر دیں، امام نے فرمایا ان اللہ یحب اراقۃ الدم، یاد رکھو عقیقے کے موقع پر اللہ خون بہتا دیکھنا چاہتا، خون کا بہانا ضروری ہے، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ پیسے سے کام چل جائے، جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور نہیں مل رہا انتظار کرو، بعد میں کرو، لیکن عقیقے کے اندر جانور ہی ذبح ہونا۔ اور تیسری حدیث، جب عقیقہ کیا جاتا تو دعا کیا پڑھی جاتی؟ اللہم لحمھا بلحمہ ودمھا بدمہ وشعرھا بشعرہ، اے خدا جانور کا گوشت لے لے اور اس کا گوشت بچ جائے، جانور کی کھال لے لے اور اس کی کھال بچ جائے، جانور کی ہڈی لے لے اور اس کی ہڈی بچ جائے۔ یہ تحفظ کا، پروٹیکشن کا ایک ایسا ذریعہ کہ پہلے یہ سمجھانا مشکل تھا، آج کل یہ سمجھانا آسان۔ بچہ پیدا ہوتا، پیدائش سے لے کے 9 مہینے تک اور پھر 5 سال تک بچے کے مختلف ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ویکسینیشن بچے کے تحفظ کا ذریعہ بہت ساری بیماریوں سے جو ابھی نہیں آئی آ سکتی، ساری زندگی بچہ بچ جاتا جسے بچپنے میں ٹیکے لگائے جائے۔ بالکل یہی کام عقیقے کا ہے۔ اب آئیے ایک ضعیف حدیث سن لیجیے، حدیث ضعیف ہے، اسی لیے اس پر اگر آپ یقین نہ بھی کریں تو حرج نہیں، مگر بہار میں یہ ضعیف حدیث موجود کہ جب کبھی کسی انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، اس وقت جنوں کی قوم میں اور شیطانوں کے گروہ میں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا، اور وہ ساری زندگی انسان کے بچے کو پریشان کرتا۔ اگر انسان کے بچے کے بدلے میں عقیقہ کیا جائے
تو جب جانور کی گردن کٹتی ہے اس جن کے بچے کی بھی گردن کٹ جاتی ہے، کم وقت جن کا بچہ بھی مارا جاتا۔ وہ شیطان کے یہ جو چھری جانور کے گلے پہ چلی، کیوں پیسے دینے سے کام نہیں چلے؟ اس لیے کہ صدقہ نہیں، یہ اس کو ذبح کرنا گویا جیسے بچے کے ہم نے ٹیکا پہنچایا، جراثیم مارے بیماری کے، اسی طرح سے اس بکرے کے گلے پہ چھری چلی اور ادھر وہ جن کا بچہ مر گئے۔ جو اب یہ ایک ضعیف حدیث، اس سے ذرا اور کچھ بات واضح ہوئی، مگر میرے موضوع ضمناً ایک جملہ آ گیا کہ واقعاً اگر آپ کو کبھی بہت پریشانیاں گھیرے میں لے تو آپ یہ سوال ضرور اپنے بزرگوں سے پوچھیے گا، کیا ایسا تو نہیں کہ بچپنے میں عقیقہ نہ ہوا ہو اور میں اب تک گروی پڑا ہوں بیماریوں کا؟ خیر یہ موضوع چھوڑیے، اصل جملہ اس میں صرف ایک تھا کہ امام نے فرمایا 7 دن کے بعد بچہ بھی مرے اور قبر میں جائے اس کا بھی عقیقہ کرو۔ بھائی اب تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں؟ کہا نہیں، عقیقہ قبر کے اندر بھی تمہارے کام آتا ہے اور تمہیں فائدہ پہنچاتا۔ لیکن اب تک کی باتوں میں پہلی بات کے بعد اہم ترین بات تو اب شروع ہو رہی ہے، 5ویں بات یہ ہے، پہلی بات کے بعد اہم ترین موضوع، قبر میں کام آنے والی ایک اور اہم ترین نیکی۔ اصفہان کا ایک واقعہ سنی، اس سلسلہ مجالس میں آپ کو اصفہان کے شاید 3 واقعات میں سنانا چاہتا تھا۔ ایک سنا چکا ہوں شیخ بہائی کا، آج سنیے ملا احمد نراقی کے والد ملا مہدی نراقی کا، اور آخری میں مجلس کے 2 آخری مجلسوں میں سے ایک میں ایک اور واقعہ آئے گا۔ واقعات شروع میں تقریباً ایک جیسے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، آگے چل کر واقعات الگ ہو جاتے ہیں۔ ملا احمد نراقی صاحب مستند الشیعہ، ذرا بھی پڑھا لکھا انسان یہ نام سنے گا عقیدت اور احترام سے اس کا سر جھک جائے گا۔ مستند الشیعہ شیعہ فقہ کی اہم ترین بنیادی کتابوں میں سے ایک، اس کے مؤلف ہیں احمد نراقی۔ ان کا زمانہ ہے آج سے 250 سال پہلے کا، اور حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ جو اردو ترجمہ ہوئی ولایت وقی کے نام سے، اس میں جن چند مجتہدین اور مراجع کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر کیا، ان میں ایک نام ملا احمد نراقی کا۔ امام خمینی جیسا با بصیرت مرجع، احترام اور حد سے زیادہ احترام تذکرہ کر رہا ملا احمد نراقی، اپنے زمانے کے مرجع، دنیا تشیع ان کی تقلید میں تھے، اور یہ بہت پرانا زمانہ نہیں، بہت پرانا نہیں، شاید جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا یہ انہی مرجع کے شاگرد، جن کے شاگرد جناب غفران باب تھے، جن سے شمالی ہندوستان میں اس انداز سے اجتہاد اور فقہ پھیلا کہ اس کا بیان بھی سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف، یہ شاید دونوں ہم کلاس تھے۔ خیر ان کا اپنا واقعہ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے یہ واقعہ سنا۔ امام خمینی اگر ذمہ داری لے کر اپنے والد کا واقعہ سنا، آیت اللہ کوئی اگر ذمہ داری لے کر اپنے قدر بزرگوار کا واقعہ سنا ہے، یقیناً کوئی شک ہی نہیں آ سکتا۔ فرماتے میرے والد ملا مہدی نراقی جو اصفہان میں رہا کرتے تھے، جوانی کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں یہ عرض کر دوں شروع میں، یہ ایک واقعہ خالی ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ میں نے اس واقعے کا انتخاب اس لیے کیا کہ ذمہ داری ایک مرجع لے رہا، اس لیے بہت معتبر۔ اگر مجمع میری بات مان لیتا تو میں ایک اور واقعہ سناتا، لیکن دونوں واقعات ایک جیسے۔ کراچی کا ایک قبرستان بہت مشہور ہے میوہ شاہ کا، بلکہ وہ تو 85 قبرستانوں کا ایک سلسلہ، اس کے ایک قبرستان میں بھی تقسیم ہند و پاک سے پہلے 1937 میں ایسا ہی ایک واقعہ جس آدمی کو پیش آیا، اس آدمی سے 1974 میں باقاعدہ میری ملاقات کرائی گئی۔
اور اس نے جاہل مطلق ایک لفظ نہیں جانتا، مگر اس نے جو تفصیلات بتائی وہ ساری تفصیلات وہ تھی جو قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں اور ان واقعات میں بھی۔ یعنی اس قبرستان کی ایک قبر میں جانا اور قبر میں جاتے ہی ایک باغ میں داخل ہو جانا، تو یہ ایسے واقعات ابھی تک پیش آ رہے ہیں۔ میں براہ راست اس سے ملا ہوں۔ ایک تو ایسا ہوتا یہ لوگ کہیں مولانا کراچی میں ایک ایسا آدمی بھی تھا، نہیں، لوگوں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے تو ملاقات کرائی، اور پھر ملاقات ہوئی اور اس نے یہ ساری تفصیلات بتائی۔ مگر اتنی تمہید کے بعد واپس آئیے مرجع عالی قدر کے واقعے پر۔ فرماتے میرے والد ملا مہدی نراقی، جوانی ہے اور دوستوں کا ایک سرکل اور ایک حلقہ۔ ایک دن نوروز کی عید کا دن آیا۔ نوروز کی عید ایک اسلامی عید ہے کہ ایک کلچرل عید ہے، یہ بحث چھوڑ دیجیے، بہرحال منائی جاتی ہے اور بڑی شان و شوکت سے منائی جاتی ہے، اور کسی مرجع نے آج تک اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا۔ اور اس عید کی ایک خاصیت یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ عام عید میں ہم سویاں کھاتے ہیں، بقرعید کے اندر ہم بھنی ہوئی رانوں سے ناشتہ کرتے ہیں، نوروز کی عید میں سفرے پر 7 ایسی چیزیں رکھی جاتی ہے جو سین سے شروع ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے گھر لوگ آتے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ 8-10 دوست محلے کے ایک گھر میں جا رہے ہیں۔ ایک ان کا دوست شہر سے باہر رہتا تھا، اور جیسا کہ میں نے 4 دن پہلے شیخ بہائی کے واقعے میں بتایا کہ قبرستان بھی اصفہان کا شہر سے باہر تھا۔ شیخ بہائی اور ملا احمد نراقی میں 250 سال کا فاصلہ ہے۔ اب ایک دوست ذرا شہر سے باہر تھا، انہوں نے سوچا کہ اسے بالکل آخر میں رکھیں گے، اتنا دور جانا آنا، دن گزر جائے گا، پہلے قریب والوں کو فارغ کر دو۔ آخر میں وہاں گئے، سپہر کا وقت ہو رہا، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، 1-1.5 گھنٹہ باقی۔ صاحب خانہ نے دیکھا کہ باہر سے مہمان آئے، خوش ہو گئے، مگر ایک درخواست اس نے کی۔ یہ درخواست آج کل ہم کبھی نہ کریں، مگر وہ کر رہا اس لیے کہ اہل بیت کا صحیح ماننے والا، خالی زبانی دعوے نہیں۔ درخواست اس نے یہ کی کہ میرا مکان ہے چھوٹا، اور پہلے سے کچھ خواتین آئی ہوئی، وہ ابھی دسترخوان پر ہیں، فارغ ہو جائیں پھر آپ آئیے گا۔ اس زمانے میں مکس گیدرنگ کا اتنا رواج تھا نہیں، جیسے ہمارے یہاں یہ چیز ہوتی تو مسئلہ ہی کیا تھا، آئیے بسم اللہ، یہ تو ساری آپ کی بہنیں، ایک لفظ بہن کہہ کر ایسا شریعت اسلامی پہ پانی پھیرا جاتا اور قرآن کی ساری آیتوں کو دھو دیا جاتا کہ اب اس کے بعد کوئی حکم خدا نہ رہا۔ لیکن اس نے بد اخلاقی برداشت کر لی، گناہ کو برداشت نہ کیا۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہوتا، ہم نے کہا بھائی چلے یہاں تک مان لیا کہ ساری دنیا کی عورتیں آپ کی بہنیں ہو گئیں، یہ تو ہم بعد میں سوچیں گے کہ آپ شادی کہاں کریں گے۔ خیر، آپ نے ساری دنیا کی عورتوں کو بہنیں بنا دی، مگر یہ ہاتھ ملانا کیسے؟ کہا کیا کرے مولانا، اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا دی، ہم نہ ملاتے تو یہ بڑی بد اخلاقی ہو جاتی۔ اب یہ جو بد اخلاقی ہو جاتی، اس نام پر ہزاروں گناہوں کی ہمارے یہاں اجازت ہے، یہ خود کتنا خلاف ہے اسلام کا۔ اس نے کہا بد اخلاقی صحیح، مہمان کو آپ سڑک پہ کھڑا کر رہے ہیں، یہ برداشت، حرام برداشت نہیں۔ جملہ بدل، ایک مومن کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں، اپنے آقا اور مولا امام کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں سے کہا، اور اگر سمجھدار مومن تو وہ ناراض کس بات پر ہوگا؟ بالکل صحیح بات۔ کام کھڑے، باہر کھڑے رہے، مگر یہ بھول گئے تھے کہ دسترخوان پر عورتیں بیٹھی، عورتیں تو جہاں بیٹھ جائیں۔ اب جو پھر باتیں چھڑ جاتی، غیبتیں، تہمتیں، اتہامات، الزامات، کسی نے کیا پکایا، کسی نے کیا پہنا، بہن یہ کس شاپنگ فیسٹیول سے خرید کے لائی ہو، یہ کس سے میٹر پڑا، اب جو باتیں چھڑ جاتی تو یہ بھی بھول جاتے۔ جو خواتین رانگ نمبر پر آدھا گھنٹہ بات کر لیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے میں بہن جا رہی ہوں 1 منٹ، وہ 1 گھنٹہ لگا دیں، تو وہ جو دسترخوان پر بیٹھی، اب کیا ہوا؟ صاحب خانہ یہ کیسے کہے کہ چلتی بنی، وہ اندر پریشان، یہ لوگ باہر کھڑے کھڑے تھک گئے۔ بھائی کہیں بیٹھنے کی جگہ ملنی چاہیے۔ سامنے یہ قبرستان تھا، قبرستان میں شیڈ بنا تھا جس کے نیچے بینچیں لگی تھی، وہاں جا کے بیٹھ گئے، مگر وہاں بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ عورتیں ہیں کہ اٹھنے کا نام نہ لے،
ایک ذرا مذاقیہ دوست، زیادہ جولی ٹائپ کا مذاق کرتا، چاروں طرف دیکھا، کہا کہ اے قبرستان کے مردوں، زندہ کے گھر تو گئے تھے، اس نے تو ہمیں پلٹ کے پوچھا بھی نہیں، فاقہ کیے ہوئے ہیں، بھائی ذرا تم ہی ہمیں کچھ کھلا پلا دو۔ اور کونے سے آواز آئی، بسم اللہ، شب جمعہ تشریف لے آئیے۔ او ہو، اب تو سٹی گم ہو گئی، ہوش و حواس اڑ گئے، کہاں کا مذاق، مذاق گلے پڑ گئے۔ بھائی قبر کا مردہ آپ سے کہے کہ آ جائیے، اس میں تو ایک ہی پیغام ہے کہ بس اب مرنا ہی مرنا، گھبرا گئے۔ اب وہ صاحب خانہ آیا کہ عورتیں چلی گئی، ارے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، عورتیں چلی جائیں کہ مرد چلے جائیں، ہماری جان جا رہی ہے اور آپ کہہ رہی عورتیں چلی گئی، پھر ملیں گے، خدا حافظ، اپنے گھروں میں آ گئے۔ شب جمعہ اگلی ہی رات تھی، یعنی سمجھیے آج بدھ کی رات، شب جمعرات، آج کا واقعہ ہے، شب جمعہ اگلی رات۔ اب ذرا سوچیے، اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کل تمہاری موت، کیونکہ واقعہ مشہور، اس لیے جلدی جلدی پورا کر رہا ہوں، اور اگر اس میرے موضوع کا متعلقہ مواد نہ ہوتا تو اسے پڑھتا ہی۔ اب اگلا پورا دن پریشانی کے عالم میں گزرا۔ ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ مجھے موت آنا، توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی ایک بات، اب جو مصلی لے کے بیٹھے تو اگلی رات آ گئی، آج کی ساری رات جاگے، کل کا سارا دن جاگے، شب جمعہ آدھی رات تک جاگتے رہے۔ اچھا، ایک ہی محلے میں سب کے گھر، ٹیلی فون یا موبائل تو تھے نہیں، لیکن غلام دوڑ رہے تھے، ان کا غلام ان کے گھر، ان کا غلام ان کے گھر، ہر جگہ سے خیریت دریافت کر کے آؤ کہ کیا بات۔ اب تصور یہ تھا کہ بیمار پڑیں گے، بستر پہ گریں گے، دل گھبرائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، نبض تیز ہو جائے گی، دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوگا، ہر طرف سے خبر آ رہی ہے کہ جی ہم تو ہٹتے کٹتے ہیں، چھینک تک نہیں آئی آج کے دن۔ تو اب پریشانی بڑھ گئی، بھئی یہ موت کب آئے گی؟ پتا ہے کہ آنا ہے، قبر کے مردے نے بلایا تھا، گھبرا گئے۔ لیکن چونکہ دیندار اور مذہبی اور معلومات والا گھرانہ، مذہب کی معلومات، آدھی رات ہو گئی، اب برداشت نہ کر سکے، سسپینس، کیا مطلب اس آواز کا؟ ایک آدمی نے سنا ہوتا، ہم کہتے کان بجے، سب نے سنا، آخر سب جمع ہوئے، کہا چلو قبرستان، اگرچہ آدھی رات ہے لیکن چلو قبرستان، شاید وہاں جا کے پتا چلے کہ کیا ماجرا۔ وہاں پہنچے، وہی عام سا ماحول، نارمل حالات، کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی، کہا چلو اس قبر تک جہاں سے آواز آئی۔ قبر کے قریب گئے، قبر بھی بند۔ میں نے عرض کیا نا کہ ایسے واقعات کئی ہیں، ایک واقعہ تو اس آدمی نے خود مجھے بتایا، جو ہو کے آیا ہے، اس نے بھی اپنے باپ سے نہیں سنا، ہو کے آیا، اور ایسی تفصیلات اس نے بتائی تھی کہ میں بھی چکرا گیا تھا کہ یہ تفصیلات احادیث کی کچھ ایسی کتابوں میں جو علماء تک کے علم میں نہیں آتی ہیں، ایک عام آدمی کو کیسے پتا چل۔ خیر، قبر بالکل نارمل، اب پریشان، آخر ڈرتے ڈرتے کسی نے کہا کہ مہمانوں کو بلایا ہے، ہم آ گئے، بس جیسے یہ کہا قبر کھلی، لفظ پھٹی نہیں، کھلی، اور ایک غلام نکل کے باہر آئے، کہا کہ میرا آقا آپ کا انتظار کرتے کرتے گھبرا گیا، بہت دیر کر دی، آئیے بسم اللہ۔ یہ جو اس نے کہا آئیے بسم اللہ، گھبرا گئے، ایسے ہی آ جائے، ابھی تو غسل بھی نہیں دیا، کفن بھی نہیں پہنایا، جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھا، بغیر جنازہ پڑھے مسکرا کے کہا گھبرا کیوں رہے، آپ دعوت پہ جا رہے ہیں، آپ کو واپس آنا، خالی دعوت کے لیے لے جایا جا رہا ہے، پھر بھی کس آدمی میں اتنی ہمت ہو کہ آگے بڑھ، ایک حوصلہ کر کے اور دل کڑا کر کے آگے بڑھ۔ ایک بار وہ غلام کے ساتھ قبر میں اترا، قبر کتنی اونچی ہوتی، آدمی اگر اس میں اترے تو باہر نظر آئے، غائب ہو گئے، پھر باہر آیا، کہا بھائیوں ذرا جلدی سے آؤ، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، یہ تو کچھ اور۔ ایک ایک کر کے سب اترے، قبر میں قدم رکھا، کہاں کی قبر، کہاں کی تنگ و تاریک کوٹھی، کہاں کا وہ اندھیرے کا ماحول، قدم رکھا اور دیکھا ایک بہت ہی عالیشان سڑک چلی جا رہی، بہترین سڑک، اور ایسی سڑک کے جس کے دونوں طرف خوبصورت پھولوں والے پودے اور درخت، درختوں پر پرندے بیٹھے ہوئے چہچہا رہے ہیں، ہلکی ہلکی ایسی ہوا چل رہی ہے کہ جس کے اندر خنکی اور مزہ، سانس لے آدمی تو لطف آ جائے، اور ایسا ٹھنڈا ماحول، نہ گرمی ہے نہ سردی، نہ اندھیرا ہے نہ سورج کی حد سے زیادہ تپش، اور دونوں اطراف میں ٹھنڈے پانی کی نہریں
اور دودھ اور شہد کی نہریں نظر آ رہی. ایسا منظر کہ ڈر نکلا، خوف نکلا، اپنے گھر والے ذہن سے نکلے، اپنی زندگی ذہن سے نکلی. دل کھچنے لگا کہ آگے چلے جا رہے ہیں. قبرستان کی ایک قبر، جیسا کہ میں نے کہا کہ میوا شاہ کے قبرستان میں ایک آدمی تو خود ایسا ملا جو اس مرحلے سے گزرا. چلے جا رہے، چلتے چلتے دیکھا کہ ایک عالیشان محل. کیا کسی بادشاہ کا ایسا محل ہوگا؟ کیا کسی ملکہ کا ایسا محل ہوگا؟ ایسا شاندار محل کہ دیکھ کے آنکھیں پھٹ جائیں. اور اس کے دروازے پہ خوبصورت نوجوان، سر پہ سونے کا تاج، بدن پر شاہی لباس، چہرہ اتنا گورا کہ ایک قسم کا نور چھن چھن کے نکل رہا، کھڑا ہوا اور مسکرا کے ہر ایک کو گلے سے لگا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے مہمانوں، میں تو مایوس ہو گیا. آپ نے خود ہی مانگ کے دعوت لی، میں نے بارگاہ الہی میں درخواست دی، پھر آپ آئے ہی نہیں. یہ منظر یہ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اور عقلیں دنگ لے کے محل کے اندر پہنچا. اب جو سفرہ بچھایا گیا تو کھانے بھی ایک سے ایک عالیشان. ایسے کھانے ابھی چکھے نہیں، لیکن بعض کھانے دیکھنے میں اور اپنی خوشبو ہی میں بتا دیتے ہیں کہ کتنے لذیذ ہوں گے. ایک بار یہ سارے مناظر دیکھ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائیو بسم اللہ، اسی کے لیے تو میں نے بلایا. اور اب ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا. ایک نے کہا کہ اے شخص، اتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ 1,24,000 میں سے کوئی نبی ہے؟ سارا بدن اس کا کانپ اٹھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں عہدہ نبوت، کہاں مجھ جیسا عام انسان. اچھا تو پھر ضرور آپ کسی نبی کے وصی. پھر بدن کانپ اٹھا، کہاں اوصیاء، کہاں گناہگار. پھر یقیناً آپ کوئی ولی خدا. گھبرا کے کہتا ہے کہ آپ سب پڑھے لکھے، آپ کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے بڑے عہدے اور مجھ سے نسبت دے رہے. تو کہا کہ پھر آپ ہیں کون جنہیں اتنا بلند رتبہ ملا؟ یہ عالیشان محل، یہ خوبصورت لباس، یہ بہترین باغ، اور سب سے بڑھ کر باہر سے مہمانوں کو بلانے کی اجازت. مسکرا کے کہا کہ آپ نے نہیں پہچانا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک پہچان لے گا. ان لوگوں نے کہا پہچان؟ کیا ہماری آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ کہا ایک ملاقات؟ ارے روزانہ صبح شام آپ میرے پاس آتے. اب اور چکرا، یہ کون آدمی؟ کہا کہ کون، کہاں آتے تھے؟ میں آپ کے محلے کا قصائی ہوں، میری گوشت کی دکان تھی. پرانے زمانے میں فریج اور فریزر تو ہوتے نہیں، صبح کے لیے الگ گوشت لینے آتے ہیں. روزانہ 2 مرتبہ آپ لوگ آتے ہیں. اور قصائی سے، اب تو خیر قصائی بھی بڑے ماڈرن ہو گئے، سوٹ ووٹ پہن کے ٹائی لگا کے کھڑے ہوتے. لیکن ہندوستان اور پاکستان کے قصائی خالی دکان پہ نہیں جاتے، اس سے کتنی مغز ماری کرنا پڑتی ہے. چھیچڑے نہ دے دے، بیکار گوشت نہ دے دے. چنانچہ اچھی طرح سے آدمی پہچانتا کا قطر نے. اب ہم ایسے اندھے بھی نہیں ہو سکتے کہ قصائی کو نہ پہچانے. ارے دیکھیے، آپ برا نہ مانیے گا، توہین نہیں کر رہے. ارے وہ قصائی تو بڈھا، بصورت، کالا، چہرے کے نقش و نگار اتنے برے، اور آپ مسکرا کے کہا جس پروردگار نے یہ ساری نعمتیں دی تو کیا وہ اسی شکل میں مجھے رکھتا؟ یعنی مور جیسا مسئلہ ہو جاتا کہ سارا بدن خوبصورت بنایا، پیر اتنے بدصورت بنایا کہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے. پہلے خدا نے حسن دیا، جوانی دی، خوبصورتی دی، اس کے بعد یہ ساری نعمتیں دی. آپ کو وہ 3 آدمیوں کا رونا یاد آ گیا ہوگا نا؟ وہ یہی تو تھا. کون سا رونا؟ ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت دے. پیغمبر نے کہا بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. پتہ نہیں بوڑھوں کے سردار کہاں سے آ گئے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اب یہ جو جواب سنا گھبرا کے باہر نکلی اور پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگی. عبداللہ ابن ام مکتوم پیغمبر کے ایک نابینا صحابی پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں. نظر تو کچھ نہیں آیا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اندھے لوگوں کی قوت سماعت تیز ہوتی. ایسا محسوس ہوا کہ پیغمبر کے دروازے پر کوئی رو رہا. پیغمبر رحمت للعالمین، روتے ہوئے لوگ آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، یہ اس دروازے پہ کون رو رہا؟ ایک بار گھبرا کے پوچھا کون؟
اس نے کہا میں رسول کے پاس گئی اور رسول نے یہ جواب دیا، کہا ٹھہر جا، ہو ہی نہیں سکتا، رحمت للعالمین میں جا کے سفارش کروں گا۔ اے اللہ کے رسول، وہ بڑھیا بیچاری رو رہی ہے، آپ نے اس سے کیا کہہ دی؟ کہا میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اندھا آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لو ان کی سفارش کرنے آئے تھے، اپنی جان خطرے میں پڑ گئی، دروازے پہ جا کے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں بلال حبشی آ گئے۔ آج تک بلال نے بھی پیغمبر کے دروازے پر کسی کو روتے نہیں دیکھا یہاں ایک بھی نہیں، ڈبل رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات؟ کہا یہ بات۔ بلال نے کہا گھبراتے کیوں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے سفارش کرنے۔ آئے اللہ کے رسول، پتا نہیں آپ نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا سمجھ لیا، وہ دونوں بیچارے بیٹھے رو رہے ہیں، ذرا سے ان کی سفارش کر دی۔ پیغمبر نے کہا میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں، کالا آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ او ہو، بلال کہاں بخشش کرانے آئے؟ کہا الٹی آتے گلے پڑی، باہر آ کے وہ بھی بیٹھ گئے۔ اور اب جو تینوں بعد جماعت رونے لگے، فرادا تو نہیں نا، اب تو بعد جماعت رونے لگے۔ پیغمبر باہر آ، کہا کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا پیغام دیا کہ ہم سے رونا نہیں رک رہا۔ پیغمبر نے کہا سنو، میں نے صحیح کہا، مگر اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھا جنت میں بوڑھا ہو کے نہیں جائے گا، اللہ پہلے جوانی دے گا پھر جنت میں داخل کرے گا۔ اندھا بن کے نہیں جائے گا، اللہ پہلے آنکھوں کی بینائی دے گا پھر جنت میں داخل کرے گا۔ کالا ہو کے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ پہلے حسن و جمال دے گا پھر جنت میں جائے گا۔ تو اگر درود بھیجو محمد والے، تو اگر قصائی یہ کہہ رہا تو ہر ایک کی سمجھ میں آ گئے، سارے صاحبان علم تھے نا، ہر ایک کی سمجھ میں آ گئے۔ کہا اچھا اب یہ بتا دیں گر کی بات، اب یہ واقعہ دوبارہ اس منبر سے کیوں پڑھا گیا؟ اب اس جملے کی وجہ سے۔ کہا اچھا پھر یہ بتا دیں ہمارے محلے کا قصائی کوئی بڑا متقی پرہیزگار عابد زاہد نہیں تھا، آخر تیری کون سی نیکی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ رتبہ ملا اور مرتے ہی ملا؟ ایک تو ہے کہ میدان قیامت کے بعد جنت ملی، ایسی کون سی نیکی تھی اتنے جلدی مل گیا؟ کہا کہ مجھے یہاں آنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ میری دو نیکیاں ایسی جس کی وجہ سے پروردگار مجھے جنت دے رہا ہے اور اتنے جلدی دے رہا۔ پہلی نیکی یہ کہ میں نے کبھی کسی واجب نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، اور دوسری نیکی یہ کہ کاروبار میں نے کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی اور کسی مسلمان کو دھوکہ اور فریب نہیں دیا۔ چند ایسے پیشے، اس میں قصائی کا پیشہ بھی ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے سامنے والے کو بے وقوف بنانا، اچھے گوشت کے نام پہ برا گوشت دے دینا۔ کہتا ہے یہ دو نیکیاں، ایک میں نے کوئی نماز کبھی قضا نہ ہونے دی، اور دوسرا میں نے ناپ تول میں کبھی کمی نہ کی، کاروبار میں ہمیشہ دیانتداری کا مظاہرہ کی۔ بظاہر یہ دو باتیں بنی، مگر ہمارا موضوع ہے اس میں سے پہلی بات، قبر میں کام آنے والی پانچویں اور پہلی نیکی کے بعد سب سے بڑی نیکی۔ پہلی نیکی تھی محبت اہل بیت، اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کا نام ہے نماز۔ اور یہ وہ نیکی کہ دنیا، وقت موت، قبر، قیامت، پل صراط، جنت۔ میرا موضوع قبر، مگر اس نیکی کا دائرہ کتنا وسیع۔ آئیے ایک بہت ہی عجیب جواب سنیے امام معصوم کا۔ امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی کی روح قبض کی جاتی تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ اب نمازوں میں ایک نماز وحشت ہے، ایک مومن کی گزارش تھی، لیکن وہ مومن بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس کو کل کے لیے اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ کل تو ہے شب جمعہ، مرنے والوں کو یاد کرنے کی رات۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ نیکی جو اپنے ہاتھوں کر کے جاؤ۔ امام یہ بتا رہے ہیں کہ آخری وقت میں جب ملک الموت آتا تو کس طرح سے روح قبض کرتا۔ میرا موضوع موت کے حالات نہیں، مگر یہ جملہ آ گیا۔ امام مختلف مثالیں دے رہے ہیں، اب مجمع ہے کہ ڈرا جا رہا ہے، سہما جا رہا ہے، کانپا جا رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک آدمی بھی اٹھ کے نہیں گیا، اس لیے کہ میں 5 دن سے اس مجمع کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہا ہوں
اور مجھے آج بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، جبکہ نہ چھٹی کی رات ہے، نہ شب جمعہ ہے، نہ کوئی شہادت کی رات ہے کہ کہا جائے کہ لوگ اس کے لیے آئے۔ تو جب مجھ جیسا طالب علم جس کے الفاظ بھی غلط ہے، انداز بھی غلط، وہ تو پھر امام کلام کتنے بہترین انداز سے، سب ڈر رہیں، سہم رہیں، گھبرا رہیں، اٹھا ایک دن امام نے کہا دیکھو تم نے پوچھا ہے نا کہ روح کیسے نکلتی، میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں دے رہا، میرا موضوع نہ بدل جائے۔ کہا کہ اگر کسی آدمی کو اس طرح کھڑا کیا جائے جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد لٹکایا جاتا، اور پھر اس آدمی کی کھال اس طرح اتاری جائے کہ یہ زندہ ہو اور سارے بدن سے نوچ نوچ کے کھال اتاری گئی، کیسی یہ تکلیف؟ آدمی تڑپ اٹھا، مولا تصور کر کے جسم میں پھریری آ رہی، کا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے۔ سنو، اگر کسی پرندے کو لوہے کی سلاخ میں لگا دیا جائے اور آگ پر رکھ کے بھونا جائے جبکہ وہ مرے نہیں، کتنی تکلیف ہوگی؟ بدن کانپ اٹھا، مولا سوچ نہیں پا رہے ہیں کا روح نکلنے کی تکلیف اس سے زیادہ۔ بات سنو، جلتا ہوا تیل، کھولتا ہوا تیل، حلوائی کے کڑھاؤ آپ نے دیکھے، تیل کھول رہا، اس میں ڈال کے کسی آدمی کو زندہ جلا دیا جائے، کتنی تکلیف ہو؟ مولا برداشت نہیں ہو رہا ہے خالی سننا، فرمایا مرتے وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی۔ اور امام نے 7-8 اور مثالیں دی۔ نہ میرا یہ موضوع ہے، نہ میں آپ کو ڈرانا چاہتا ہوں، صرف اگلے جملے کی وجہ سے یہ 3 باتیں میں نے بتائی۔ تڑپ کے کسی نے کہا مولا آپ نے اتنی تکلیف تو بتا دی، کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں، یہ سوال بڑے کام کا پوچھا گیا۔ اب جو لوگ ڈر بھی رہے تھے، گھبرا بھی رہے تھے، کانپ بھی رہے تھے، یہ سوال ان کی سمجھ میں بھی آ گئے۔ کہا ہاں مولا، کیا کوئی راستہ ہے کہ یہ ہو کے رہے گا؟ امام نے کہا ایک راستہ ہے، اور بہت آسان راستہ۔ سب کی توجہ امام کی طرف۔ مولا وہ کیا؟ کہا یہ تکلیف ملک الموت کے ہاتھوں پہنچتی، ملک الموت کو اپنا دوست بنا لو، دوست کو وہ کبھی یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب تو سب کے چہرے اتر گئے۔ یہ کیا راستہ امام نے بتایا؟ جیسے جب پلے صراط کی تفصیل پڑھی گئی کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، مولانا یہ کہیے کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیوں کہہ رہے کہ پل ہے جس پہ سے گزر کے جانا؟ ویسے ہی امام نے جب کہا یہ راستہ ہے، اب امام کے سامنے تو کوئی گستاخی نہ کر سکا، ورنہ کہتا مولا یہ کیا راستہ آپ نے بتایا؟ یہ تو مذاق ہو گیا، راستہ تو نہ ہوا۔ چپ ہو گئے لوگ۔ امام نے کہا کیا بات ہے، میں نے تکلیف سے بچنے کا طریقہ بتایا اور تم لوگ اتنے ٹھنڈے پڑ گئے؟ کہا مولا آپ نے تو تعلیق المحال علی المحال، جیسے کسی ناممکن چیز کو کسی ناممکن چیز پہ معلق کر دیا جائے، جو کام ہو نہ سکے ناممکن چیز کے اوپر معلق کر دیا۔ چنانچہ دیکھیے یہ میں نے فلسفے کا لفظ استعمال کیا، سمجھاتا بھی لیکن 1 گھنٹہ ہو رہا، اس لیے فلسفے کو رکھے ایک طرف۔ کہا مولا آپ نے تو ناممکن راستہ بتایا۔ کہا نہیں، ناممکن کیا؟ بھائی میں نے کہا ملک الموت سے دوستی کر لو۔ کہا مولا دوستی کیسے کرے؟ زندگی میں 1 مرتبہ تو اس سے ملاقات ہوتی، وہ بھی کم وقت ایسے موقع پہ ملاقات ہوتی ہے کہ دوستی کا خیال کس کو، ہوش و حواس اڑے ہوتے۔ امام نے کہا یہ تمہارا غلط خیال ہے، ہو سکتا ہے تم اس سے دوستی نہ کر پاؤ لیکن وہ تمہارا دوست بن جاتا۔ کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا، کسی دفتر میں گئے کام کروانا، دفتر کا کلرک بہت سخت مشہور، اب ہم گئے تو ہمیں دیکھ کے کھڑا ہو گیا، آئیے مولانا آئیے بیٹھیے، کیا آپ نے کیوں زحمت؟ ہم نے گھبرا کے کہا نہ ہمارے تعلقات نہ دوست، مسکرا کے کہا آپ مجھے نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں نا، آپ فلاں جگہ مجلسیں پڑھتے، میں سنتا رہتا ہوں، چاہے مصائب میں آتا ہوں لیکن سنتا رہتا ہوں، اور مجھے ذرا بہرحال آپ کو دیکھتے دیکھتے ایک محبت ہو گئی۔ امام نے کہا ملک الموت کو دوست بنا، ملاقات تو ضروری نہیں۔ کہا مولا طریقہ کیا؟ کہ طریقہ یہ کہ ملک الموت کی 2 ذمہ داریاں ہیں، بلکہ
میں اس کے لیے ایک اور لفظ لاتا ہوں. ایک اس کا پروفیشن ہے، ایک اس کی ہابی، ایک اس کا فریضہ اور ڈیوٹی ہے، ایک اس کا مشغلہ. روحیں قبض کرنا اس کی ذمہ داری، لیکن اس کے علاوہ ملک الموت وقت نماز ساری دنیا پہ نگاہ ڈالتا، اور جن کو مسلسل اور مستقل وقت نماز مصلی پر کھڑا دیکھتا خود بخود انہیں اپنا دوست بنا لیتا. ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری محبت ملک الموت کے دل میں پیدا ہو گئی. لیکن جب ملک الموت آتا اور یہ آدمی ملک الموت کو دیکھ کے گھبرا جاتا، وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں تیرا دوست بن کے آ رہا ہوں، اس لیے کہ تو باقاعدہ نمازی تھا اور ہر نمازی سے مصافحہ کرنا میری ذمہ داری ہے. امام فرماتے قبر کی، قبض روح کی، سکرات کی بڑی سے بڑی تکلیف دور اگر تم نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہو. آپ کو ایک حدیث یاد ہے نا، جو نماز قضا کرتا اللہ اسے 15,000 دیتا، اور جو نماز پڑھتا اللہ 15 جگہ اس کی مدد کرتا. ان میں سے ایک ہے روح نکلتے وقت، ایک ہے فشار قبر کے وقت، ایک ہے منکر و نکیر کے سوال کے وقت، ایک ہے برزخ میں. تو نماز وہ 5ویں چیز ہے جو سب سے زیادہ قبر میں کام آتی ہے. جتنا اس عبادت کو انجام دیں گے قبر کو آسان کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں ایک جملہ آ رہا تو اس کا جواب سن لیجئے اور آج کی مجلس ختم. اور جملہ کیا؟ ابو بصیر نے جناب ام حمیدہ سے جا کے یہ سوال کیا، شہزادی آپ یہ بتائیے جب میرے چھٹے امام کی شہادت تھی تو آخری جملہ میرے امام کا کیا تھا؟ ام حمیدہ چھٹے امام کی بیوہ، ام حمیدہ 7ویں امام کی والدہ، ام حمیدہ وقت آخر امام کے بستر کے سرہانے تھی. اور امام وہ ہے جس کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، وہ امام جس نے ہمیں نام دیا، وہ امام جس نے ہمیں شناخت دی، وہ امام جس نے ہمیں تشخص دیا، وہ امام جس نے ہمیں فقہ عطا کی، وہ امام دنیا سے جا رہا. ابو بصیر پرسہ دینے آئے، 7واں امام آج کل غیبت میں، ام حمیدہ ان کی نیابت کر رہی. ایک مرتبہ ابو بصیر جن کی عمر 100 سال سے زیادہ پردے کے پیچھے سے پوچھتے، شہزادی آخری وقت میں میرے آقا اور مولا کا جملہ کیا تھا؟ کہا سنو، آخری وقت میں سب کو دیکھا، سارے گھر والے تھے، آخر میں مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر ایک جملہ کہا اور میرا امام دنیا سے چلا گیا. ہم لوگ یتیم ہو گئے، میرا آقا شہید ہو گیا. آخری جملہ یہ تھا، لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. اے ام حمیدہ میرے سارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، ہم ہر ایک کی بخشش کرائیں گے، ہم ہر ایک کی شفاعت کرائیں گے، ہم دنیا میں مدد کریں گے، ہم وقت مرگ مدد کو آئیں گے، ہم قبر میں اپنی زیارت کرائیں گے، ہم صراط میں بازو سنبھالیں گے، ہم قیامت میں اپنے پرچم تلے اپنے شیعوں کو لیں گے. لیکن ہماری شفاعت ہر ایک کو مل سکتی ہے، لیکن جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے ہماری شفاعت اسے ہرگز نہیں مل سکتی. امام نے ہماری قبر کا سب سے بڑا سہارا شفاعت اہل بیت، اس کا دروازہ ہی بند کر دیا. کہا ہر ایک کو شفاعت ملے گی مگر بے نمازی کو شفاعت نہ ملے گی. نہیں، ایسے نمازی کو بھی نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے. اور یاد رکھیے، میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کا ہر آدمی نماز کے بارے میں سست اور لاپرواہ ہو سکتا، مگر ایک آدمی کبھی بھی نماز کے بارے میں سست یا لاپرواہ نہیں ہو سکتا. کون آدمی؟ جو کربلا والوں کا ماتم کرے اور جو اسیران کوفہ و شام کے مصائب پر آنسو بہائے. ہر آدمی نماز میں کچا پڑھ سکتا ہے، حسین کا ماننے والا کبھی نہیں. جو مومن اپنے چوتھے امام سے یہ روایت سنے کہ میں نے دیکھا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام ان بیویوں نے ایک نماز شب تک قضا نہیں کی. ایسے وقت بھی آئے کہ یہ قافلہ راتوں کو بھی نہیں روکا گیا. بیویاں اونٹوں پر بیٹھی ہیں، دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، مگر بندھے ہاتھوں کے ساتھ اونٹوں کی پشت پر بیٹھ کر یہ نماز شب تک ادا کر رہی ہے. اور ان کا ماننے والا بھلا کبھی نماز کے بارے میں ذرا سا لاپرواہ ہو سکتا؟ جسے پتا ہو. یہ چند جملے
جو آخر مصائب کے مرحوم زیدی صاحب کے جملے، جسے پتا ہو کہ حسین نے نماز کو اتنا عظیم بنا دیا کہ نماز کی خاطر اپنے 2 صحابی قربان کر دی۔ کون سے 2 صحابی؟ عاشورے کی صبح ہوئی، اکبر کو بلایا، اکبر بیٹا عاشورے کا آغاز تیری اذان سے ہوگا۔ عاشورے کی ظہر ہوئی، 2 صحابیوں کو بلایا، تم سامنے کھڑا رہنا، تمہارے سینے تیروں کو روکیں گے لیکن نماز اس سے زیادہ ضروری ہے۔ عاشورے کی سپہر آئی، ذوالجناح سے گر کر بھی حسین نے جلتی ریتی پہ پیشانی رکھی۔ شام غریبہ آئی، پانی نہ تھا، ساری بیویوں نے خاک کربلا پہ تیمم کر کے نماز مغربین پڑھی۔ ہم جیتے ہیں تو عاشورے کا نام لے کر، اور مرتے ہیں تو عاشورے کا نام لے کر۔ کربلا ہماری رگ حیات ہے، عاشورے کا دن ہماری زندگی کا محور ہے، مگر عاشور کا سارا دن صبح سے لے کے شام غریبہ تک نماز نماز نماز۔ ظہر کا وقت آیا، ابو ثمامہ سیداوی نے آسمان کو دیکھا، مولا وقت ظہر آ گیا، دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھوں۔ حسین نے ہاتھ اٹھائے، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں کے ساتھ مشہور کرے، اللہ تمہیں نمازیوں میں قرار دے۔ حبیب نے کہا آقا میں ذرا جا کر ان سے اجازت لے کے آؤں، اتنی دیر جنگ بند کی جائے۔ وہاں گئے، کہا کہ ذرا ہمیں نماز پڑھنا۔ ایسا جواب ملا، حبیب جیسا غیرت مند برداشت نہ کر سکا، کہا آقا اب میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، میں آپ کے نانا کے پیچھے نماز پڑھنے جنت میں جا رہا۔ جواب یہ ملا، اے حبیب نماز کیوں پڑھ رہے؟ کون سی تمہاری نماز قبول ہوگی جو نماز پڑھ رہے؟ اللہ رے جلال، دشمنان خدا تمہاری نماز قبول ہو اور فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو؟ آقا آپ کی نماز کی حرمت پہ آپ کا حبیب قربان۔ مگر حسین نے کہا باقی صحابیوں صفے بنا لو، ہمیں یہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز شروع ہوئی، سعید ابن جبیر صبح سے بہت پریشان، صبح سے بہت پریشان، اس وقت خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صبح سے کیوں پریشان؟ 95 سال کا بوڑھا تھا، گھبرا گھبرا کے ساتھیوں سے کہتا تھا ارے میں آقا کی کیا خدمت کروں، میرے ہاتھوں میں راشا ہے، نہ تلوار چلا سکتا، نہ نیزہ اٹھا سکتا، نہ کمان کھینچ سکتا، ہائے میں کتنا بے بس ہوں، ہائے میں کتنا بے کس ہوں، آقا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ابھی جو نماز شروع ہوئی تڑپ کے آگے بڑھے، آقا مجھے اپنے آگے کھڑا ہونے کی اجازت دے، میرے ہاتھ تلوار نہیں چلا سکتے، میرے بازو کمان نہیں کھینچ سکتے، مگر میرے سینے کی بوڑھی پسلیاں آنے والے تیروں کو تو اپنے آپ پہ روک سکتی، ارے میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال تو بن سکتا۔ اور تیر پہ تیر چلے، حسین کا رکوع ہو رہا، حسین کا سجدہ ہو رہا، حسین کا قیام و قعود ہو رہا۔ یہ بوڑھا کبھی دائیں طرف جھک کے دائیں طرف کے تیر کو اپنے سینے پہ روکے، کبھی بائیں طرف جھکے بائیں طرف کے تیر کو روکے، دعا کرے اللہ مجھے اس نماز تک بچا لے۔ اور ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور ادھر چکرا کے سعید گرے، مگر اس طرح گرے کہ سعید کا سار حسین کی گود میں پہنچا اور سعید نے آنکھیں کھولی، حل وفیت یبن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو، یا سعید انت امامی فی الجنہ، حسین جنت میں بھی جائے گا تو تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ آقا اگر ایسی بات ہے تو میرے سینے سے تیر نکالیے نہیں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی داخل ہوں تو یہ تیر میرے سینے پہ لگے ہو۔ ایک بار سعید نے گھبرا کے کہا لیکن آقا مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حسین نے کہا سعید ذرا جلدی سے انہیں سلام کرو، یہ میرا نانا رسول خدا تجھے لینے آیا ہے۔ سعید نے سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہا آقا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پر ہوا چل رہا۔ حسین نے کہا سعید ذرا جلدی سے ادب اور احترام سے سلام کرو، یہ میرا بابا علی مرتضیٰ تجھے لینے آیا۔
تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا آقا ایسا لگ رہا کوئی میرے بازوؤں کو دبا رہا ہے، سعید ذرا جلدی سے سلام کرنا، یہ میرا بھیا حسن مجتبیٰ تمہیں لینے آیا ہے۔ ارے آخری جملہ سعید نے کہا اور آقا مجھے ایسا لگا کوئی میرے پائنتی آ کے بیٹھ گیا۔ ارے حسین گھبرا کے کہا سعید پیروں کو سمیٹ لو، ادب سے سلام کرو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے لال کے ناصر کو لینے کے لیے آئی ہے۔ ہائے فاطمہ، ہائے حسین کی ماں۔ خدا بندہ اپنے بیٹے حسین کے مددگار اور انصار کے لیے دعا